ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے روحیں قبض کرنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی ان میں سے کسی پر تجھے کبھی رحم بھی آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ روحیں نکالتے ہوئے میرا دل ہمیشہ دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم کی نافرمانی کی مجھے مجال کہاں؟ خدا نے پوچھا، اے اسرائیل، یہ بتا کہ تجھے کس پر سب سے زیادہ ترس آیا اور کس کی موت پر تیرا دل تڑپا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی، ایک موت ایسی ہے جو بھلائے نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی عورتوں اور مردوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی، تو نے حکم دیا کہ اس کشتی کو فنا کر دے۔ میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا، پھر تو نے فرمایا کہ سب مردوں اور سب عورتوں کی روحیں قبض کر، لیکن ایک عورت اور اس کے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، سب کی جانیں قبض کر لیں۔ ایک بہتے ہوئے تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے، سمندر کی لہریں اس تختے کو اپنے ساتھ لیے آگے بڑھتی رہیں، اور تیز ہوا نے اسے آنن فانن سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا۔ میں اس ماں اور بچے کے بچ جانے سے بہت خوش ہوا، لیکن اسی آن حکم صادر ہوا کہ اے اسرائیل، فوراً اس بچے کی ماں کی روح قبض کر لے اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے یہ حکم پا کر میرا بھی کلیجہ کانپ اٹھا، اور جب میں نے اس دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی، اے پروردگار تو خوب جانتا ہے۔ اب اس واقعے پر ایک مدت بیت چکی، لیکن وہ بچہ مجھے برابر یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کی عرض سن کر فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، یہ سب تجھی کو علم ہے۔ ارشاد ہوا، اے اسرائیل سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا، یہاں صاف شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے اور بے شمار پھلدار درخت تھے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوش نوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تھے اور نئے سے نیا راگ الاپتے تھے۔ ہم نے چنبیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے ہر خوف اور ہر خطرے سے محفوظ کر دیا۔ سورج کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس بچے پر نہ ڈال، ہوا کو فرما دیا کہ اس بچے پر آہستہ آہستہ چل، بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر می نہ برسانا، خوب بارش نہ برسانا، بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار اسے اپنی تیزی دکھا کر مت ڈرانا۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی مادہ نے بچے دیے، ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس آدمی کے بچے کو بھی دودھ پلا، اس کی دیکھ بھال کر اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچنے دے۔ اے اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کی اور وہ ان کا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ اے موت کے فرشتے، اے اسرائیل، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام اپنے رب کے آگے سر بسجدہ ہو گئے اور فرمایا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو ہی جانتا ہے، تو ہی حقیقتوں کو جانتا ہے، تو ہی تقدیر کو جانتا ہے، تو ہی تمام رازوں کو جانتا ہے۔ اے پروردگار، تو ہی دلوں کے حال کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، وہ
बच्चा अब नमरूद बन गया और उसी ने मेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में झोंक दिया। वही बच्चा अब खुदाई के दावे करके लोगों को मेरी राह से हटाता है और उन पर तशद्दुद करता है। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अपने रब से फरमाया, ए मेरे रब, ये वाक़या मेरे लिए खूब इबरतनाक है। बेशक तूने ही तकदीरें लिखी हैं और तू ही लोगों के मुकद्दर को सबसे बेहतर जानता है।